میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر دنیا میں کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 1,24,000 نبیوں کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کیے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا ممکن ہے، ممکن نہیں بلکہ اللہ غیروں کو زیادہ دیتا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، مجھے آیت یاد آ گئی کہ اللہ فرماتے ہیں جب میرے نافرمانوں نے مجھے بھلا دیا، جب میرے نافرمانوں نے مجھے بھلا دیا تو میں نے کیا کیا؟ ہم تو اپنے دشمن کو قتل کراتے ہیں، جھوٹے مقدمے میں جیل میں ڈلواتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب میرے بندوں نے مجھے بھلا دیا، میرے نافرمانوں نے مجھے بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں نے ان کو دنیا بے تحاشا دے دی، تنگ نہیں کی، واپس نہیں لی، اور زیادہ دنیا دے دی ان کو، عزت دے دی، دولت دے دی، سرداری دے دی، بادشاہی دے دی، تجارت دے دی، سعادت دے دی، پیسہ دے دیا۔ عجب بات، یقول الرخاء کل یوم، دھن دولت، ایک اور حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد۔ دھن دولت، پیسہ، عزت، دولت، شہرت، یہ 3 خدا ہیں جو مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ گھوٹکی میں رہنے والا ہو یا اسلام آباد میں رہنے والا ہو، 3 خداؤں کی پوجا آج دنیا کے سارے انسان کر رہے ہیں، مسلمان بھی کافر بھی۔ عزت، دولت، شہرت، عزت، دولت، شہرت روزانہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، این نتوجہ، این اتوجہ، یا اللہ آج میں کہاں جاؤں؟ روز، یا اللہ آج میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ کہتا ہے الی اعدائی و اولی معصیتی، گھوٹکی میں جو میرے نافرمان ہیں ان کے گھر چلی جاؤ۔ عزت، دولت، شہرت، نواکل میں میرے جو نافرمان ہیں، سکھر میں، حیدرآباد میں، کراچی میں، ملتان میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، جتنے میرے نافرمان ہیں ادھر چلی جاؤ۔ عزت، دولت، شہرت پوچھ رہی ہے این اتوجہ، میں کہاں جاؤں؟ آج میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے نافرمانوں کے پاس۔ تیرے نافرمانوں کے پاس کیوں جاؤں یا اللہ؟ کہ اعجل لک بہم، ان کی نیکیوں کا بدلہ میں انہیں یہیں دے کے صاف کر دوں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آگے موت کے بعد ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا پھر کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا بھی عجب نظام ہے، جو اس کے باغی بنتے ہیں، جو اس کے نافرمان ہوتے ہیں، ان پر دنیا کے دروازے کھولنے شروع کر دیتا ہے، لیکن ان کے اندر میں تنگیاں ڈال دیتا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، لیکن ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی ویران ہوتی ہے، ان کی زندگی پریشان ہوتی ہے، ان کا اندر گھٹا ہوا ہوتا ہے، ان کے اندر میں بے قراری ہوتی ہے، ان کے اندر میں بے چینی ہوتی ہے، جیسے زخم ہو جائے اور ہر وقت اس میں ایک درد ہوتا ہے، ہر وقت اس میں ایک دکھن رہتی ہے، ایسے ان کی پوری زندگی میں درد، دکھ داخل ہو جاتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو مجھے یاد نہیں کرتے میں ان کی زندگیاں تنگ کر دیتا ہوں۔ تنگ، پیسے کی تنگی نہیں دیتا، زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ فإن له معیشة ضنکا، میں ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔
اور جو میری مان کے چلتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ان کو ایک خوبصورت بہترین زندگی عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ کا یہ پیغام ہے 1.25 لاکھ نبیوں کے ذریعے سے کہ اگر اللہ کو تم نے راضی کر لیا تو تم کامیاب ہو، اور اگر اللہ کو تم نے ناراض کر لیا تو تم ناکام ہو۔ باقی رہا دنیا کا مال و متاع، تو یہ ساری دنیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ دنیا کی دولت، عزت، شہرت اللہ کی نظر میں ایک ریت کے ذرے کے برابر نہیں ہے۔ دنیا کا اقتدار، یہاں کا عروج، یہاں کی حکومتیں، یہاں کی بلندیاں، یہ ساری اللہ کے نزدیک بے حیثیت، بے قیمت ہیں۔ اللہ اگر ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ سب سے زیادہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ لیکن میں حیران ہوں، اتنا بڑا رسول اور اتنا بڑا حبیب اور محبوب، اور 2 مہینے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا، 3 دن فاقہ ہی چل رہا۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تو لیٹے لیٹے چارپائی پر لٹک گئے۔ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو یہاں پیٹ پر لگایا اور ایسے نیچے ہو، ایسے نیچے یہاں رکھ کر ایسے ہو۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، تم تو 3 وقت کھاتے ہو اور مدتوں سے کھاتے ہو، پہلا ہضم نہیں ہوتا اوپر اور کھانا شروع کر دیتے، بھوک لگی نہیں ہوتی اور منہ میں ڈال رہے ہوتے ہو، اور یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی۔ آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تو جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جنت کے اندر گئے تو درختوں کے پتوں پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جنت کی حوروں لڑکیوں کو دیکھا تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام پوچھنے لگے یا اللہ یہ محمد کون ہے جس کا تیرے نام کے ساتھ نام لگا ہوا، یہ کون ہے؟ چونکہ آدم تو سب سے پہلے ہیں تو ان کو خیال آیا کہ یہ مجھ سے پہلے کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ تیری اولاد میں سے ہے، لیکن یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، تو بھی اسی کے طفیل ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا اور کہا آدم میں نے تیرا اس کے ساتھ نکاح پڑھ دیا ہے، تیری بیوی ہے، آدم علیہ السلام ان کے قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کرو۔ مہر حق مہر نہیں ہوتا، کہا مہر ادا کرو۔ کہا یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 دفعہ میرے نبی پہ درود پڑھ دو، یہ مہر ہے۔ 1 دفعہ میرے آخری نبی پر، میرے محمد پہ درود پڑھو، یہ اس کا حق مہر ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات ہو رہی ہے، اور اس سے پیچھے چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں ملی۔ 40 سال 6 مہینے 10 دن ہمارے نبی پاک کی عمر تھی جب آپ 21 رمضان کو پیر کی رات جبریل نے آ کر آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ابو ہریرہ یہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کی عمر، یہ تھا جواب۔ ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔